بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ اور یہ جی صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں نے ناشتہ بنایا سب کے لیے تاکہ جلدی جلدی ناشتہ کر لیں، کیونکہ آج جو ہے وہ بہت زیادہ گھر میں مصروفیت ہے، بہت زیادہ کام ہے، اس لیے بس جلدی جلدی میں نے جو ہے وہ ناشتہ بنا دیا۔ اور بنانے کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی ہے، بس بنا کے میں نے رکھا ہے تاکہ جلدی سے سب بچے ناشتہ کر لیں اور میں اپنے باقی روٹین کے کام جو ہے وہ کر سکوں۔ ساتھ ہی ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے یہ کوکر چڑھا دیا، اس پہ میں نے کباب کا مسالہ رکھا ہے، جس میں میں نے چنے کی دال، گوشت اور ثابت مرچیں وغیرہ اور نمک مرچیں وغیرہ ڈال کے جو ہے نا وہ رکھ دیا ہے۔ اب وہ کباب کا مسالہ بن رہا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ کپڑے استری کرنے شروع کیے، کیونکہ آج میرا ارادہ تھا کہ میں کپڑے بھی واش کروں گی، اور پھر میں کپڑے استری کر کے سب کو دے رہی تھی کہ اپنے اپنے کپڑے سب چینج کر لیں تاکہ ایک دفعہ میں سارے کپڑے دھل جائیں اور 2-3 دن تک مجھے جو ہے وہ سکون رہے۔ اور یہ سب کے جو ہے نا وہ ایک ایک کر کے میں نے کپڑے استری کر دیے تھے تاکہ سب کپڑے جو ہے وہ چینج کر لیں۔ بس گھر کے روٹین کے یہی کام ہوتے ہیں جو عورتیں کرتی رہتی ہیں گھروں میں، اور اس میں ہی اتنی زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے کہ باقی کاموں کے لیے پھر ٹائم ہی نہیں ملتا ہے۔ اور ہر ایک گھر میں جو ہے وہ یہی روٹین ہوتی ہے، کپڑے دھونا، استری کرنا، کھانا بنانا، صفائی کرنا، یہ ساری روٹین۔ لیکن یہ ضروری کام ہے، ظاہر ہے عورتوں کے کام ہیں، عورتوں نے کرنے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی رہتی ہیں۔ کپڑے استری کرتے ہوئے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے جیب میں کچھ رہ گیا ہے نا، تو میرا خیال ہے میں نے جب کپڑے دھوئے تو میں نے جیب چیک نہیں کی، تو اس میں سے تسبیح نکلی تھی، وہ رہ گئی تھی جیب میں، تو وہ میں نے پھر نکال لیا۔ لیکن یہ شکر ہے اللہ کا کہ ٹھیک تھی، تسبیح خراب نہیں ہوئی تھی اور ٹوٹی بھی نہیں تھی، اس کے دانے نہیں بکھرے تھے۔ تو یہ ہے کہ کبھی کپڑے شپڑے دھوتے ہیں تو جیبیں وغیرہ ضرور چیک کر لیا کریں، کئی دفعہ ضروری کاغذات بھی ہوتے ہیں تو وہ پھر نکالنے جو ہے نا وہ ضروری ہو جاتے ہیں، اور دھل جاتے ہیں تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور یہ کباب کا مسالہ جو تھا وہ تیار ہو گیا تھا۔ اس میں نے دال زیادہ ڈالی تھی اور گوشت کم ڈالا تھا، کیونکہ میری بیٹی کو جو ہے وہ زیادہ گوشت والے کباب پسند نہیں ہے، اور اس کی فرمائش پہ ہی میں نے یہ کباب بنائے تھے۔ تو اب اس کو میں جو ہے چاپر میں ڈال کے اور اس کو میں اچھے طریقے سے پیس لوں گی تاکہ اس کے میں اچھے سے کباب بنا لوں۔ یہ اچھی طرح پس جائے گا تو باری باری ڈال کے جو ہے نا میں اس کو پیس لوں گی۔ زیادہ گوشت والے کباب میری بیٹی کو اچھے نہیں لگتے، وہ کہتی ہے خوشا خوشا کباب ہوں، تو وہ اس کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو پھر میں اس کی فرمائش پہ جو ہے نا وہ یہ کباب بنا رہی ہوں۔ اور یہ میرے جو چاپر ہے اس کے اوپر میں نے آٹا نکال رہی تھی تو آٹا گر گیا تھا، تو وہ میں اب ہاتھ سے صاف کر دیا میں نے، کہ وہ آٹا گھنتے ہوئے میں نے جب چھانا تو وہ اس کے اوپر تھوڑا سا گر گیا تھا، کیونکہ یہ پاس ہی پڑا ہوا تھا۔ اور خیر یہ ساتھ میں نے قیمہ نکال کے رکھ دیا، گوشت نکال کے رکھ دیا، کیونکہ آج شام کو جو ہے وہ ہم نے گھر میں باربیکیو کرنا ہے۔ میرے سسرال والے آ رہے ہیں، بہت لمبا چوڑا تو میرا سسرال نہیں ہے، بس 3 بھائی تھے، ایک فوت ہو گئے ہیں اور بس 2 بھائی ہیں، اور نند بھی نہیں ہے، ساس سسر بھی نہیں ہے، بس یہ 2 بھائی ہیں، اور آپس میں ہی جو ہے وہ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی دے، اور میرے ہسبینڈ کو بھی اللہ پاک صحت تندرستی اور لمبی عمر دے، کہ چھوٹی سی فیملی ہے ان کی بھی اور ہماری بھی۔ تو یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم لوگ آپس میں اکٹھے جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے ہیں، کھانا وانا کھا لیتے ہیں، کبھی ہم چلے جاتے ہیں، کبھی وہ آ جاتے ہیں، تو اس طرح جو ہے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے اکیلا رہ کے بالکل تھک جاتا ہے، اکیلا رہ کے ایک روٹین جو ہے اس سے تنگ آ جاتا ہے۔ تو اور اپنوں کی تو بہت ضرورت ہوتی ہے انسان کو، چاہے اچھے حالات ہوں چاہے برے حالات ہوں، باقی خوشی غمی میں گلے شکوے چلتے رہتے ہیں اپنوں کے ساتھ، یہ چیزیں ہر خاندان میں ہوتی ہیں، لیکن اپنوں کی جتنی ضرورت ہوتی ہے انسان کو زندگی میں، اس سے انسان کو ایک بڑی ہمت ملتی ہے اور بڑا سکون ملتا ہے، اور اپنوں سے مل کے انسان بڑا سکون محسوس کرتا ہے۔ اور ہماری یہ ہے کہ فیملی اتنی بڑی نہیں ہے، بس چھوٹی سی فیملی ہے، اور اس سے یہ ہے کہ ہم اکثر جو ہے وہ ایسا کوئی نہ کوئی پروگرام رکھ لیتے ہیں جس میں ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر انجوائے کرتے ہیں، اچھا کھانا بناتے ہیں، کھاتے ہیں اور آپس میں انجوائے کرتے ہیں، بس یہی ہماری انجوائمنٹ ہوتی ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جو ہے وہ باہر نکل جاتے ہیں کہیں گھومنے کے لیے اور گھوم پھر کے آ جاتے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا خاندان نہیں ہے کہ جہاں آپس میں آیا جایا جائے، تو چھوٹی سی فیملی ہے۔ تو یہ کباب کا مسالہ جب تیار ہو گیا تو میں نے اس میں پیاز اور ہری مرچیں ڈال دی تھیں اور باریک باریک چاپ کر کے، اور اس میں مکس کر دی تھی، اور ساتھ ہی پھر میں نے جو ہے وہ اس کے کباب بنا لیے تھے، اور کافی سارے کباب بن گئے تھے۔ اب یہ تھا کہ مجھے 10-15 دن کے لیے سکون رہے گا اور کباب بنے ہوئے ہوں گے، کوئی مہمان بھی آ گیا تو فوری جو ہے میں اس کو فرائی کر کے دے دوں گی۔
تو یہ چھوٹے چھوٹے کام گھر میں جو ہے لگے رہتے ہیں، جیسے جیسے وقت ملتا ہے یہ ساتھ ساتھ جو ہے میں کر لیتی ہوں تاکہ مشکل نہ ہو. اور باقی یہ ہے کہ یہ جو گوشت اور قیمہ پڑا تھا اس کو میں اچھی طریقے سے میلٹ کر رہی تھی کیونکہ یہ فریز ہوا تھا، اور اس میں میں نے مسالہ لگانا تھا تاکہ میں صبح ہی مسالہ لگا دوں اور اس میں سے کباب جو ہے وہ پھر میں شام کو، تاکہ جب ہم باربیکیو کریں تو مسالہ اچھی طرح اس میں مکس ہو جائے. اور ساتھ ہی یہ دودھ آ گیا تھا، تو دودھ جو ہے میں اس میں نکال رہی ہوں برتن میں، اور میں نے کہا اس کو بھی میں بوائل کر لیتی ہوں کہ شام کو پھر ضرورت پڑے گی، اگر کسی نے کوئی چائے مانگی یا چائے وائی کی ضرورت پڑی تو پھر میں یہ جو ہے وہ چائے بنا لیں گے، تاکہ دودھ جو ہے وہ ابال کے رکھ لیتی ہوں. اور یہ پیکٹس میں سے نکال کے میں نے سارا جو ہے وہ ایک بالٹی میں ڈال لیا، اور اب میں اس کو ابالنے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ دودھ اچھی طریقے سے ابل جائے اور یہ بھی کام میرا ختم ہو جائے. تو بس یہ ساری روٹین ہے آج کی، جو سارے کام کیے، اور کباب شباب دیکھیں بن کے بالکل تیار ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے شام سے کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں بھوک سی لگ رہی تھی، تو میں نے جو ہے کدو کا حلوہ بنایا تھا، تو میں نے کہا چلے وہ بھی میں آپ لوگوں کو اگر کہیں گے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسیپی شیئر کروں گی. تو یہ میں وہ کھا رہے تھے، اور ساتھ میرا بیٹا دہی بھلے لے آیا تھا مارکیٹ سے، تو اس نے کہا مما یہ کھا لیں ابھی آپ کا کام بہت ہے. تو وہ پھر ہم لوگوں نے انجوائے کیا، شام کو چائے شائے پی اس کے ساتھ، اور یہ تھا کہ کافی سکون ہو گیا تھا. اس کے بعد جو تھا رات کا ٹائم ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد ہم لوگ جو ہے باہر آ گئے، اور میرے جو ہے وہ سسرال میں سے میرے جیٹھ بھی آ گئے تھے، ان کی مسز اور بچے وغیرہ بھی آ گئے تھے. اور بس پھر ہم جو ہے اپنی باربیکیو کی تیاری میں لگ گئے، اور یہ میں سیخیں بنا بنا کے جو ہے وہ رکھ رہی تھی تاکہ جو ہے وہ کوئی ایک طرف جو ہے کوئلے میرے بچے اور اس کا کزن جو تھا ان کا وہ کوئلے جو ہے وہ سلگا رہے تھے تاکہ کوئلے اچھی طرح جل جائیں، اور پھر ہم اپنا باربیکیو شروع کریں. اور یہ ہماری تیاری شروع ہو گئی تھی باربیکیو کی. کبھی کبھار نا انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے اور اپنوں کے ساتھ رہے، اور چاہے وہ سسرال والے ہوں چاہے وہ میکے والے ہوں، بہت دل کرتا ہے. اکیلے انسان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، اکیلا انسان بالکل اکیلا ہی ہوتا ہے. اس لیے جو ہے وہ دونوں طرف کو لے کے چلنا چاہیے، دونوں طرف انسان کو برابر کا سلوک کرنا چاہیے، اور سب کو لے کے ساتھ چلنا چاہیے. اور الحمدللہ ہمارے آپس کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ہم لوگ ایسے ہی اکثر جو ہے وہ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، اور اس طرح کھانے پینے کے معاملات، اور کہیں جانا ہو تو کئی دفعہ باہر کا بھی پروگرام بنا لیتے ہیں، اور ہم لوگ کہیں باہر بھی گھومنے چلے جاتے ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے. تو یہ تھا کہ وہ سب آ گئے تھے، اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے. ایک بندہ جو ہے وہ سیخوں پہ یہ بوٹیاں وغیرہ جو ہے وہ پرو رہا تھا، اور دوسرا بندہ ہوا جھول رہا تھا، اور تیسرا جو تھا وہ بوٹیاں اس کے اوپر پکا رہا تھا کوئلوں کے اوپر. تو اس طرح ہر بندے نے اپنا اپنا کام بانٹ لیا، اور بڑے اچھا لگا، بہت مزہ آیا، اور ہم نے بڑا انجوائے کیا. اور ساتھ میں جو سب بیٹھ گئے ارد گرد، کوئی حالانکہ گرمی تھی، بہت شدید گرمی تھی، لیکن پھر بھی بس شوق تھا ایک، اور خوشی تھی کہ چلے سب اکٹھے ہوئے میں، اور بس گپ شپ لگا رہے تھے، اور ساتھ بیٹھ کے کچھ تو ہم نے وہیں بیٹھے بیٹھے کچھ کھا لیا، اور باقی ہم نے جو ہے وہ اس میں نکال لیا ڈونگے میں، تاکہ جب اکٹھے بیٹھ کے جو ہے وہ اندر آرام سے ہوا میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. کیونکہ گرمی بھی بہت تھی، موسم تو ہو رہا تھا بارش والا، لیکن یہ ہے کہ بارش نہیں ہوئی تھی، ہبس بہت زیادہ تھی، اور گرمی اتنی شدید تھی کہ بس پنکھے تو لگائے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے موسم کا کچھ نہ کچھ اثر تو ہوتا ہے. لیکن پھر بھی سب جو ہے نا کوئلوں کے گرد ہی بیٹھے ہوئے تھے، کوئلوں کا دھواں لگ رہا تھا آنکھوں میں، لیکن سب گرد ہی بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ مزہ بہت آ رہا تھا کہ سب کٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں آپس میں. تو اکثر ایسی جو ہے نا وہ ہونا چاہیے گھروں میں، آپس میں اس طرح کے ایونٹ جو ہے وہ رکھنے چاہیے. اس سے آپس میں پیار محبت بڑھتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بندہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے تو تھوڑی سی روٹین چینج ہو جاتی ہے انسان کی، اور تھوڑا سا اچھا لگتا ہے، نیا نیا لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زندگی کا حصہ ہے. باقی گلے شکوے، ٹینشنیں، پریشانیاں، آج کل تو ایسے حالات ہیں، ایسا کچھ معاملات ہیں کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ٹینشن، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت اگر ان میں سے ٹینشنوں اور پریشانیوں میں سے نکال کے اگر انسان تھوڑا سا وقت اچھا سپینڈ کر لیتا ہے تو یہ بھی اللہ کا بہت کرم ہے، بہت شکر ہے اس اللہ تعالیٰ کا کہ جو اچھا وقت گزر جائے. تو ایسا کرنا چاہیے آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ آنا جانا، اور ایک دوسرے کو بلانا، ایک دوسرے کے ساتھ پارٹی کرنا، اس طرح بہت اچھا لگتا ہے. اور ویسے بھی آپس میں جو ہے نا میل ملاقات سے اچھے معاملات ہوتے ہیں. تو اتنی لمبی چوڑی تو میری فیملی ہے نہیں، چھوٹی سی فیملی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ پھر ہم آپس میں ہی
گھلتے ملتے رہتے ہیں اور آپس میں مزہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ ہماری چھوٹی سی جو ہے وہ انجوائمنٹ تھی, چھوٹی سی ایک پارٹی تھی جو ہم کر رہے تھے. اچھا, کباب میں نے بنائے تھے, وہ سیخوں پہ لگائے تھے, تو شروع میں تو بڑے اچھے لگے کہ ہاں اچھے طریقے سے بن جائیں گے, لیکن جب بالکل اینڈ ہوا نا تو وہ ٹوٹ کے گرنے شروع ہو گئے تھے. تو بس پھر میں نے کباب زیادہ نہیں بنائے, ویسے 2-3 دفعہ میں نے ٹرائی کیا اس کو, کبھی چھوٹا بھی بنایا بڑا بھی بنایا, لیکن وہ پھر پہلے تو شروع میں بالکل اچھے پکنے لگ گئے تھے, لیکن جب بالکل اینڈ ہوتا تھا تو وہ ٹوٹ کے نا گر رہے تھے. تو حالانکہ میں نے ساری چیزیں اس میں ڈالی تھی, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کون سی ایسی چیز میں نے کیا جس کی وجہ سے یہ ٹوٹ کے گر رہے ہیں, کیونکہ میں نے بہت ساری ریسیپیز دیکھی تھیں اور ان میں سب کو میں نے فالو کیا تھا کہ کوئی ایسی چیز میں اس میں ڈال دوں جس سے یہ کباب ٹوٹے نہیں. لیکن بس وہ بیڈ لک کے وہ کباب ٹوٹ گئے تھے, لیکن یہ تکے بہت اچھے بن گئے تھے, بہت اچھی طریقے سے گل گئے تھے, کیونکہ اس میں میں نے سارے مسالے ڈالے اور ساتھ میں نے پپیتا بھی ڈالا, اس میں اس کا پیسٹ ڈال دیا تھا, جس کی وجہ سے یہ گل گئے تھے اور بہت اچھے بنے تھے. اور سب نے بہت انجوائے کیا اور سب کو بہت اچھا لگا, اور مسالہ بھی بہت اچھا لگ گیا تھا اس میں, کیونکہ تقریباً 6-7 گھنٹے اس میں مسالہ لگا رہا. پھر میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح اس میں مسالہ جو ہے وہ لگ جائے. تو سب کو بہت پسند آئے تھے کہ مسالہ بہت اچھا تھا اور بہت اچھے طریقے سے سب نے کھایا اور سب کو بہت اچھا لگا تھا. اور بس کباب کے ساتھ ذرا ہو گیا تھا کہ کباب ہمارے صحیح نہیں بنے. پھر میں نے یہ کیا تھا کہ اس کو میں نے کوئلے کا دھواں دے کے اس کے بعد میں نے اس کو فرائی کر لیے تھے, ڈیپ فرائی کر لیے تھے, اور یہ تھا کہ کباب بھی ہمارے بن گئے تھے. تو یہ بس سارا کام چلتا رہا, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ نئے کوئلے بھی اس میں ڈالتے رہے تاکہ پرانے جو تھے وہ بالکل ہی ختم ہوتے جا رہے تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہمارا یہ چھوٹا سا ایک پارٹی سمجھ لیں, چھوٹا سا فنکشن سمجھ لیں, کچھ بھی سمجھ لیں, یہ بہت اچھا رہا اور ہم نے بہت انجوائے کیا اور آپس میں بہت مزہ آیا کہ سب نے مل کے جو ہے کام کیا اور بہت مزہ آیا. ہمیں نا اس چھوٹے سے ایونٹ جو رکھ لیا تھا ہم نے کہ چلے ہم باربیکیو کرتے ہیں. کیا تو تھوڑا لیٹ تھا, بہت جلدی عید کے بعد نہیں کیا, کافی لیٹ کیا تھا, لیکن پھر بھی الحمدللہ مزہ آیا تھا, بہت اچھا لگا تھا. اور ہم جو ہے وہ اکثر ایسے میرے بچے جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز پہ کہ ہمارے گھر کوئی آئے اور ہم کسی کے گھر جائیں اور اس طرح آپس میں جو ہے نا وہ گیٹ ٹوگیدر رکھیں. تو یہ جو ہمارے تکے جو تھے یہ بن گئے تھے اور بنا کے ہم اس میں ڈالتے جا رہے تھے, اور بس پھر بڑے اچھے اور بن گئے تھے. اور الحمدللہ ہم نے بڑے اچھی طریقے سے جو ہے وہ سب نے کھانا کھایا. اور اس کے بعد جو ہے وہ رات کو سب نے اچھے طریقے سے جب کھانا وانا کھا لیا تو اس کے بعد میرے جو مہمان تھے وہ تو چلے گئے تھے. تو پھر یہ اگلے دن جو ہے شام کی ویڈیو ہے. مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھی, آٹا ختم ہوا ہوا تھا اور کچھ دودھ وغیرہ ختم ہوا ہوا تھا, اور باقی چھوٹی موٹی چیزیں 2-3 تھی وہ میں نے لینی تھی, کچھ گروسری کی. تو رات کو جو ٹکے کھائے تھے نا اس کی وجہ سے عجیب سی گھبراہٹ سی ہو رہی تھی, کیونکہ زیادہ مسالہ تھا اس میں, تو وہ اکثر ہم لوگ اتنا مسالہ کھاتے نہیں ہیں, تو وہ کھایا تو اسے عجیب گھبراہٹ سی ہو رہی تھی. تو میں نے بیٹے سے کہا کہ چلو املی اور آلو بخارے کا شربت پیتے ہیں, پھر اس نے ہمیں یہ شربت پلایا, اس سے کافی ہم بہتر ہو گئے تھے. تو بس یہ تھا, میں نے چیزیں لی اور اس کے بعد گھر واپس آیا. آپ کو ولاگ اچھا لگے تو ضرور کمنٹ کریں.